آج ہم بات کریں گے تاریخ کے ایک ایسے کمانڈر کی جسے کچھ لوگ ایک ناقابل شکست ہیرو مانتے ہیں تو کچھ ایک بے رحم لٹیرا۔ جی، یہ کہانی ہے محمود غزنوی کی۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے، وہ ایک ہیرو تھا یا ایک لٹیرا؟ یہی وہ سوال ہے جو ان کی پوری وراثت کے مرکز میں کھڑا ہے۔ تو چلیں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی کیا ہے، ایک ایسے فاتح کی جس کی میراث پر آج بھی بحث کا میدان گرم ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں اس کے ابتدائی سالوں سے، جہاں فتوحات کے سائے میں اس کی شخصیت بن رہی تھی۔ تو محمود 971 عیسوی میں خراسان میں پیدا ہوا۔ باپ ایک ترک غلام سپاہی تھا، لیکن بیٹے کے خواب بہت بڑے تھے۔ اپنے والد کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیتے لیتے اس نے بہت تیزی سے طاقت حاصل کی، اور جیسے ہی سامانی سلطنت کمزور پڑی، محمود نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور 998 میں غزنی پر اپنا کنٹرول جما لیا۔ یعنی غزنی اور قندھار پر قبضہ تو بس شروعات تھی، اصل کہانی تو اب شروع ہونی تھی۔ ایک نئی اور طاقتور سلطنت کے لیے سٹیج پوری طرح سے تیار ہو چکا تھا، اور محمود اس کا مرکزی کردار بننے والا تھا۔ اب آتے ہیں اس کی فوجی زندگی کے سب سے مشہور باب کی طرف، جنوبی ایشیا پر اس کے حملے۔ 17، جی ہاں، یہ کوئی چھوٹا موٹا ہنسا نہیں ہے۔ 1001 سے 1030 کے بیچ میں محمود نے جنوبی ایشیا پر 17 بار حملہ کیا، اور سب سے بڑی بات، وہ ہر بار جیتا۔ یہ اس کی فوجی طاقت اور نہ ختم ہونے والے عزم کا ثبوت تھا۔ اس نے اپنے وقت کی بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دی، جے پال ہو، آنند پال ہو، یا پھر تمام ہندو راجاؤں کی اکٹھی فوجیں۔ کمال کی بات یہ تھی کہ وہ کبھی ہارا ہی نہیں۔ ہر مہم کے بعد وہ فاتح بن کر غزنی واپس لوٹتا تھا، اور اسی لیے تاریخ اسے دنیا کے ناقابل شکست فوجی کمانڈروں میں سے ایک مانتی ہے۔ لیکن یہیں سے کہانی دلچسپ ہوتی ہے، کیونکہ انہی فتوحات کو بالکل مختلف نظروں سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ اور یہی سے کہانی کا رخ مڑتا ہے ان کاموں کی طرف جنہوں نے اس کی میراث کو ہمیشہ کے لیے متنازع بنا دیا، اور اسے لٹیرا کا خطاب بھی ملا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی مہمات کا مقصد صرف فتح حاصل کرنا نہیں رہا، بلکہ وہ ایک مذہبی جنون میں بدل گیا جس نے مقدس مقامات کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے حملوں کی زد میں آئے اس دور کے کچھ سب سے اہم مذہبی مقامات۔ 1017 میں متھرا کا کرشن جنم بھومی مندر، اور پھر 1025 میں سومناتھ کا وہ عظیم مندر جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ یہی وہ حملے تھے جنہوں نے اسے تاریخ میں بت شکن یعنی بت توڑنے والے کا نام دیا۔ 50,000، سوچئے، صرف سومناتھ مندر کی حفاظت کرتے ہوئے 50,000 لوگ مارے گئے۔ یہ تھی اس حملے کی انسانی قیمت۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، جو اسی حکمران کی ایک بالکل ہی الگ کہانی سناتا ہے۔ حیران کن طور پر یہی جنگجو حکمران علم اور ادب کا بہت بڑا سرپرست بھی تھا۔ فردوسی، البرونی، بڑے بڑے نام اس کے دربار سے وابستہ تھے۔ جو دولت جنگوں سے آتی تھی، اس سے غزنی اور لاہور کو علم و ثقافت کا مرکز بنایا جا رہا تھا۔ ایک جنگجو جو خود اسلامی قانون پر کتاب لکھ رہا تھا۔ یہ تضاد ہی محمود غزنوی کی شخصیت کو اتنا پیچیدہ بناتا ہے۔ اور یہ معاملہ اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے جب ہم اس کا ہندوؤں کے ساتھ تعلق دیکھتے ہیں۔ اس کے اپنے شہر غزنی میں ہندو آزادانہ رہ رہے تھے، اس کی فوج میں ہندو سپاہی تھے، یہاں تک کہ اس کا ایک کمانڈر تلک بھی ہندو تھا۔ تو یہ حقائق اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مندروں پر حملے شاید صرف مذہبی نہیں بلکہ سیاسی چالیں بھی تھیں۔ تو آخر میں ہمارے پاس دو کہانیاں ہیں، دو الگ الگ میراثیں۔ چلیں ان کا آمنے سامنے موازنہ کرتے ہیں۔ ایک طرف وہ ایک ہیرو ہے جس نے نئی مسلم ریاست کے دشمنوں کا صفایا کیا، ایک مضبوط سلطنت بنائی اور جنگی مال سے غزنی اور لاہور جیسے شہروں کو روشن کیا۔ لیکن دوسری طرف وہ ایک لٹیرا ہے جس نے مقدس مندروں کو تباہ کیا، سومناتھ کو لوٹا اور 50,000 سے زیادہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، صرف اپنے مذہبی جوش کی وجہ سے۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، تاریخ کو ایک ایسے حکمران کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے جس کے تشدد نے ایک سنہرے دور کی تعمیر کی؟